اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے نا عجیب عجیب اپنی طرف سے دلائل دے رہے. ایک بلوچ لیڈر جو ہے نا وہ سمجھا رہا تھا کہ ہمیں بہت باعمل ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، لیکن حدیث یہ پیش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بچہ لایا کہ یہ گڑ کھاتا ہے. آپ نے کہا کل لے آؤ. کل لے آئے تو آپ نے کہا بیٹے گڑ مت کھاؤ. اس شخص نے پوچھا یہ بات تو کل بھی ہو سکتی تھی. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کل تو میں نے بھی گڑ کھا لیا تھا. حالانکہ اچھا تھا 4 صدی اسی دن کو جو بڑا ہوا. کیا غلط ہے خبر ہے، جھوٹی بات ہے، فضول بات ہے. یہ نیشنل اسمبلی ہے. افتخار چودھری نے صحیح کہا تھا کہ انہیں کچھ حساب کتاب اور ابجد اور پہاڑے پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا سپریم کورٹ کے لیے قانون بنائیں گے. وہ بنائے، میں ادھر سے ڈسمس کر کے اڑا دوں گا. تو اتفاق سے میں نے سنا تو میں نے کہا دیکھو کتنی اہم اور مہم جگہ ہے اور وہاں کیسے غیر ذمہ دار لوگ بیٹھ گئے اور پتہ نہیں کتنی جھوٹ بولا جا رہا ہے. عورتیں اپنے لیے علیحدہ روایتیں گڑھ چکی ہے. اور اسمبلی میں جو مولوی پہنچ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہموار ہو جاتے ہیں. ان کے ہاں سب صحیح ہے، بس ان کا پرمٹ جاری ہونا چاہیے، ان سے جو وعدہ ہوا ہے وہ پیسے ملنا چاہیے. باقی موجود ہے اسلام ان کو پتہ ہے یہ ختم ہوتا ہی نہیں. وہ جرمنی نے لکھا ہے اسلام واقعی آسمانی مذہب ہے. 1400 سال سے مسلمان لگے ہوئے ختم کرنے میں، وہ ختم ہی نہیں ہوا اور مضبوط ہو گیا. الحمدللہ. تو کذالک قال الذین من قبلہم، اس طرح کہتے تھے وہ لوگ جن سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح. تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم وضاحت سے بیان کرتے مسائل ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہو. تمام فرقوں میں یہ مرض ہے. علماء دین باقاعدہ ممبر و محراب میں غلط بیانیاں کرتے ہیں. کبھی روایت سنائیں گے کہ جی چاول جو ہے پیغمبر کا پسینہ ہے، محدثین کہتے ہیں جھوٹی روایت. کبھی تبلیغ میں کہیں گے علماء جنت کے چودھری ہیں، اور اللہ ان سے کہے گا اور کچھ مانگو، پھر یہ علماء سے پوچھیں گے. المنار المنیف میں ابن قیم نے کہا کاذب و غدور، جھوٹ اور غلط ہے. اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو گو چین جانا پڑے. قال ابن حبان باطل لا اصل له، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل لا اصل له. قال الزرکشی والدمیری وابن کثیر وابن حجر الدرر المنتصرہ فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ. دیوبند کے مفتی مولانا مفتی اصغر حسین صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اردو میں، اس کا نام ہے دست غیب. وہ تمام روایتیں جمع کی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے. 2 بنیاد، تو صرف اسمبلی والے نہیں، ہمارے علم والے بھی اب بکو سندر بکو لڑاتے ہیں. ساری زندگی مشکات پڑھاتے ہیں، ترمذی بخاری، لیکن ممبر و محراب سے ترمذی و بخاری بیان نہیں کر سکتے. اکرم المواعظ و احسن المواعظ، جس کا نہ باپ معلوم ہے اور نہ ماں معلوم ہے، ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم حاصل کرنا ہے یہ علیحدہ ملکہ ہے، ایک علم بیان کرنا ہے یہ دوسرا ملکہ ہے. ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمہ آپ کو سمجھانا بھی ہے اور آگے بڑھانا بھی ہے. اس کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ جو آیات پیش کر رہا ہوں وہ لکھ لے، جو حدیثیں پیش کر رہا ہوں وہ رات سے کاغذ پر لکھے. غلط بیان کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی لکھی ہوئی چیز کو دیکھے.
کعبہ کا امام، مدینہ منورہ کا امام، وہ جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، شؤون کی طرف سے چپ کے دیا جاتا ہے ایک دن پہلے، کل جمعہ ہے یہ خطبہ دے آپ۔ حالانکہ وہ خود عرب ہے، ان کے لیے کیا مشکلات ہے۔ کچھ ائمہ خود بھی دیتے ہیں، جیسے دکتور صالح حمید امام الائمہ ہے، مدینہ میں حذیفی خود خطبہ دے دیتے، کاغذات میں ہوتا ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ قدیم زمانے میں علماء وعظ نہیں کرتے تھے، احتیاط بہت زیادہ کرتے تھے، یار کوئی غلطی نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو علم نہیں جانتے وہ کہتے ہیں ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا؟ خدا ہمیں کہے کہ اے مکے کے مشرکو، ایک مدینہ منورہ کے یہود و نصارا، نبی آخر زمان آ گئے، تم لوگ ایمان لے آؤ۔ او تاتینا آیا، یا کوئی اور نشانی آئے، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس طرح کہہ چکے ہیں ان سے پہلے لوگ ان جیسے، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے بیان کی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، یقین کا سامان مکمل موجود ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے کھلی دلائل بھیجی ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ان کے شبہات علی الرسالت یا اعتراضات سے آپ کی نبوت نہیں کمزور ہو رہی ہے۔ بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، آپ برحق پیغمبر ہیں، بشیرن خوشخبری دینے والے مطیعین کو جنت کی، ونذیرا اور عصات کو جہنم کی، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ اتنے واضح دلائل و آیات بینات کے بعد بھی جو بے دین ہو کے مرا تو پیغمبر آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں، اور انہوں نے یہاں یہ بحث کی ہے کہ ابوین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، اصل میں صحیح مسلم میں ایک شخص نے آپ سے پوچھا تھا، اے نا ابھی، میرے والد کہاں ہیں؟ آپ نے کہا فی النار، جہنم میں۔ وہ رو پڑا، آپ نے کہا ابو کا وہ ابھی فی النار، میرے والد بھی دوزخ میں ہیں۔ علماء نے صحیح مسلم پر گرفت کی ہے کہ اس روایت کے لانے میں بے احتیاطی کی گئی، اور یہ بھی جواب دیا گیا کہ یہ اس وقت کی باتیں جب آپ پر واضح نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ وہ لوگ موحدین فترت تھے۔ فترت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ ما قبل کے رسول کی تعلیمات مرجا گئی تھی اور نئے رسول کی بعثت ہوئی نہیں تھی۔ اس وقت اجمالی توحید پر جو لوگ قائم تھے، جیسے عبد المطلب، تبھی تو بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہے، تبھی تو پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب بھی انکار نہ کرتا اور وہ مر جاتا قبل البعثت تو موحد مرتا اور نجات یافتہ تھا۔ کہتے عادل الاقوال فی ھذا قول ابی حنیفہ عن نعمان، بہترین قول امام اعظم کا ہے۔ باقی وہ روایت کے والدین زندہ ہوئے آپ پر ایمان لائے، وہ جھوٹی روایت ہے، اور ایسا ملا علی قاری نے رسالہ لکھا تھا کہ والدین پیغمبر اسلام کے، سچ بات یہ ہے کہ وہ کافر و مشرک و جہنمی ہے۔ سینکڑوں سال تک ملا علی قاری کی کتابوں سے سیاہی پھیل رہی تھی، علماء اس سے نفرت کرتے تھے، اور جلال سیوطی نے اس پر رسالہ لکھا ہے کہ آپ کے والدین زندہ کیے گئے اور پھر وہ ایمان لائے، پھر فوت ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے سیوطی سب کچھ ہے، محدث نہیں ہے، اگر محدث ہوتے تو ایسی بے ڈنگی نہ مارتے۔
اصل میں محدث ایک ناقل ہوتا ہے جیسے شیخ عبدالحق، اور ایک ناقد ہوتا ہے جیسے اس کا بیٹا مولانا نور الحق۔ باپ نفس سے ناقل ہے، بیٹا محقق ہے، کیونکہ باپ کا علم مشکات تک تھا، لمحات و اشعت بھی کیے، لیکن بیٹے کا علم باپ سے زیادہ ہے، اور اس نے تیسیر القاری فی شرح الجامع صحیح البخاری 6 ضخیم جلدوں میں لکھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔